ذبح کا طریقہ یاد رکھیں، ذبح کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری۔ اختیاری جو ہے یہ صرف قربانی کے اندر نہیں ہے، عام حالات میں بھی جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو یہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے بھائی، اسی طرح ذبح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور ذبح نہیں ہوگا، وہ حلال بھی نہیں ہوگا، وہ حرام رہے گا۔ ذبح کے لیے جو ذبح کرنے والا ہے اس کا عاقل بالغ ہونا، سمجھدار ہونا جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ سمجھ ہو، بوجھ ہو کہ وہ کام کیا کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر وہ جانور کو ذبح کرے گا۔ اس کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا 3 کٹ جائیں تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی، یا ذبیحہ جسے آپ نے ذبح کیا ہے وہ حلال ہو جائے گا، یا 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اب کیسے پتہ چلے کہ کتنی کٹی ہیں؟ یہ اس کے ارد گرد 2 رگیں ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر وہ خون کی رگیں ہوتی ہیں جن کو ودجین کہا جاتا ہے، اور 2 درمیان میں ہوتی ہیں، ایک خوراک کی ہوتی ہے اور ایک سانس کی ہوتی ہے، اور یہاں ایک عقدہ ہوتی ہے، یہ ابری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ہماری بھی ہے جسے ہم شارک کہتے ہیں، اور کوشش تو یہی ہو کہ یہاں سے ہی جانور کو ذبح کیا جائے۔ جب یہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بسا اوقات نا وہ نیچے جاتے ہیں، اناڑی لوگ ہوتے ہیں شاید، وہ نیچے جا کر وہ اندر منکا کہتے ہیں اس کو توڑنے کی، جب تک وہ نہ ٹوٹے تو کہتے ہیں نہیں قربانی نہیں ہوئی، اینو توڑو جی، ہجے جانور سا لین ڈیا ہے۔ بھائی جان اتنی جلدی تھوڑی نکلتی ہے۔ جب یہ 4 رگیں کٹ گئیں تو اب عقدہ تک اس کی گرا، یعنی یہ نیچے جسے اس کے اندر جا کر رگ ہوتی ہے اس کو کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بے جا جانور کو تکلیف دینا ہے۔ جب آپ یہاں سے کاٹیں گے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ 2 رگیں کٹیں گی، اور اس کے بعد عموماً جو ہے یہ خوراک کی اور سانس کی نالی کٹ جاتی ہے، قربانی جو ہے جائز ہو جائے گی۔ لیکن اب اس سے آگے جانا یہ بے جا جانور کو تکلیف دینا ہے، اور کوئی اناڑی ہو تو وہ اگر ساری تار دے تو پھر یہاں گائے بھینس کے اندر تو نہیں ہوگا، بکری کے اندر بھی نہیں ہوگا، اگر مرغی ذبح کر رہے ہیں نہیں اگر ذبح کرنا طریقہ سیکھ رہا ہے تو ساری اتر جائے تو تب بھی قربانی یا وہ ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اگرچہ یہ منع ہے یعنی مکروہ ہے۔ مرغی ذبح کرتے ہوئے اس کا ساری اتر گیا تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ذبح اختیاری۔ جب آپ کے اختیار میں ہے جانور، آپ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ اسلام نے بتایا۔ ایک ہے ذبح اضطراری، جب آپ کے اختیار میں ہی جانور نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں، آپ پکڑ ہی نہیں ہے جانور، مطلب یوں اس کو ایک مثال لے لیں کہ آپ نے جانور باندھا ہوا ہے اور دیوار گری، جانور نیچے آ گیا، جانور کی بیک سائڈ باہر میں اور جو دوسرا منہ والا حصہ ہے وہ دیوار کے نیچے ہے، اگر نکالتے ہیں تو اتنی دیر میں جانور مر جائے گا، دیوار کے نیچے سے نکالتے۔ اب ہے یہ ذبح اضطراری، اب آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جہاں بھی اس کو آپ کو جگہ مل رہی ہے چھری مار دیں، تیر مار دیں، خون بہنا شروع ہو جائے گا، وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح جانور بھاگ رہا ہے، پکڑا نہیں جا رہا، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ تیر چلا دیں، اور جب جا کر اس کو تیر لگے گا، اس کو کٹ ہو گیا، خون نکل گیا، بہہ گیا، تو تب بھی وہ جانور ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ تیر کہہ رہا ہوں، گولی نہیں کہہ رہا میں، گولی سے جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، تیر کی بات کر رہا ہوں۔ گولی کے اندر کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تیر کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گولی کو آپ ایسے مرضی جتنا مرضی کرتے رہیں، نہیں کاٹے گی آپ کو، آپ تیر کو ایسے کریں گے تو آپ کو کٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تیر کی بات کی ہے میں نے، گولی کی بات نہیں کی، گولی والا ذبیحہ حلال نہیں ہے بھائی۔ یہ ذبح کی 2 قسمیں تھیں، ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری۔ پھر اسی کے اندر آج کل چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لوگ ترقی کر گئے ہیں، اب مشینیں آ گئی ہیں ذبح کے لیے نا، مشینیں آ گئی، لوگ مشینوں پر جو ہے وہ جانور دے دیتے ہیں، مشین اس کو ذبح کرتی ہے، پھر اس کے بعد گوشت بنا کر آپ کو جو ہے چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے اندر دے کر آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مشین کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ شرط پڑھی ہے جو ذبح کرے گا وہ سمجھدار ہو اور تکبیر کہتے ہوئے جو ہے اس کو ذبح کرے گا، تب وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، اور مشین کوئی سمجھدار نہیں ہے۔
مشین کوئی سمجھدار نہیں، نہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ میں نے اسے کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا، لہذا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ جو ذبح کرے گا وہ اس کو ذبح کر کے اس کے بعد گوشت بنوانا چاہے مشین پر، تو وہ مسلمان بنانے والے ہیں تو تب اس کے لیے حلال ہے، کوئی بات نہیں۔